نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا کا یہ پروگرام اتوار کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، خوابوں کے بارے میں، دنیاوی مسائل کے بارے میں، دینی مسائل کے بارے میں فتویٰ معلوم کرنا چاہیں، اپنی کوئی رائے پیش کرنا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سر دست آپ کو یہ جوابات دیے جاتے ہیں۔ میرے ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بڑی ہستیوں کا ہم تذکرہ خیر کرتے آ رہے ہیں، ان بڑی ہستیوں کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں دین ملا۔ ان کے ساتھ ہم محبت کرتے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کی فرمائی ہے، ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم کرتے ہیں، اپنی عقیدت سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں موسمی ذکر نہیں چاہیے، سیزنل ذکر نہیں چاہیے، سال کے 12 مہینے ان بزرگان ہستیوں کا ذکر خیر ہونا چاہیے، ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ان کے لیے اعمال خیر، صدقات، خیرات ہونے چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جی، ہم اس وقت ایک کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی کہ تیسرا کلمہ سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ باللہ، کیا یہ صبح شام 100 دفعہ پڑھنے چاہیے؟ جی جی چوتھا ہر نماز سے پہلے، صبح فجر کی نماز کے سنتوں اور فرضوں کے درمیان، اور مغرب کی نماز کے بعد۔ جی فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلنے کا وقت ہو تو اس وقت، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد یہ پڑھ لیا جائے۔ سفر کی حالت میں ہو تو طلوع کے وقت، غروب کے وقت، تو فجر کی نماز تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور انتظار فرماتے رہیں جب سورج طلوع ہو تو اس سے تھوڑا پہلے یہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے سورج ڈوب جائے، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد پڑھیں، اور جو نماز نہیں پڑھ سکتی تو عین پھر وہ اسی وقت جس وقت کہ مغرب کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت 100 دفعہ کا ورد ان کلمات کا کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو موسمی ذکر نہیں ہے، اسی لیے میں ذکر کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کے 12 مہینے، رمضان مبارک ہو، غیر رمضان مبارک ہو، عید کا موقع ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، کوئی بھی موقع ہو، خطبہ جمعہ جہاں بھی بڑا جمع ہوتا ہے تو وہاں یہ حسنین، کریمین اور جنت کے خواتین کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر وہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہیں کہ یہ جتنے اذکار ہیں یہ موسم کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، مہینے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ اہل سنت کے لیے محرم اور غیر محرم دونوں برابر ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، ان کے درجات کی ترقی کے لیے۔ اور جتنی بھی درود شریف جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر ہے، ان کو بھی خاص اہتمام سے، اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر خیر ہے، اس نیت سے ایسا درود پڑھنا چاہیے۔ تو آج کا سبق کا اور مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں ہم اوروں کے لیے، سب کے لیے دعا پورے سال ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے اہل سنت کے لیے محرم اور غیر محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رمضان، وہ سارے برابر ہیں۔ اسی طرح صدقات خیرات کے اندر حصہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ہم مختصر وقت میں ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے کر لیتے ہیں، وہ صحیح طریقہ نہیں، غلط ہے، اور گناہ ملتا ہے ایسا صدقہ کرنے سے۔ تو صدقہ کرنے کا اور ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ لیا، کوئی سورت پڑھ لی،
یا تینوں کل ہی پڑھ لی۔ اب یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ جو میں نے قرآن پاک اور کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو عطا فرما۔ اب یہ کیا ہے؟ پڑھنا، اس کا ثواب اور اس کے نیکیاں ان کے نیکیوں کا آخرت میں اور برزخ میں ان کو مالک بنا رہے ہیں، یہ ہدیتاً بھیج رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات دینے کا اس مسئلے کو سمجھیں۔ صدقہ اور خیرات یوں دیا جاتا ہے کہ صدقہ اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اور نیت کر لے کہ اے اللہ اس صدقے کی وجہ سے جو ثواب ملا ہے یہ ثواب جو ہے فلاں کو دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دے دیں۔ یہ ہے صدقہ دینے کا اور اللہ کی راہ میں ان بزرگوں کے لیے ثواب پہنچانے کا طریقہ۔ اور اگر ہم یوں کہہ دیں یہ فلاں بزرگ کے نام پر میں صدقہ دے رہا ہوں تو یہ ناجائز طریقہ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کی وجہ سے شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں اللہ نے جو حرام کی ہیں، جہاں مردار کا ذکر کیا ہے، خنزیر کا ذکر کیا ہے اور میتہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کے ساتھ ما اہل بہ لغیر اللہ، کوئی بھی چیز ہو، چاہے جانور ہو، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، ذبح کے وقت ہو، غیر ذبح کے وقت ہو، غیر اللہ کا نام اس پر آ جائے گا تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے صدقات خیرات بزرگان دین کے ثواب دینے کے لیے ہوں تو یہ ہو کہ اے اللہ تیرے نام پر ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے نام پر ہم یہ صدقہ دے رہے ہیں، اے اللہ تیرے نام پر ہم یہ خیرات کر رہے ہیں، اور اب جو ہمیں ثواب ملے گا یہ ثواب ہم فلاں کو دے رہے ہیں، یہ ثواب ہم حضرت حسین کو دے رہے ہیں، یہ ثواب ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، یہ ثواب ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں۔ یہ ہے ان حضرات کو ثواب پہنچانے کا طریقہ۔ یہ طریقہ ہے صدقات اور خیرات کے درجات ان تک پہنچانے کا اور ان کو مالک بنانے کا۔ لیکن اگر کسی بھی بزرگ ہستی کا غیر اللہ کا نام آ جاتا ہے تو وما اہل بہ لغیر اللہ، چاہے ذبح جانور کرے چاہے ذبح کا نہ ہو، غیر اللہ کا نام آ جائے۔ غیر اللہ کے نام پر کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس بزرگ ہستی کے نام پر نہ دیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارے لیے تباہی آ جائے گی، تو وہ مقرر کیا ہوا صدقہ یا اماؤنٹ یا جو چیز دی جاتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے برکت بھی ہو اور نقصان سے بچ جائے۔ یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ اب شرکی عقیدے سے بچنا چاہیے۔ اب آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ ہم سب کو آخری دنیا میں جب رخصت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم انہی کلمات سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی مجلس میں پھر ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔